بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کل ہم نے قابل رشک لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی جو حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت ایمان کی جو شرائط ہیں وہ حدیث پڑھتے ہیں، اور 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں، یہ صفات ہوتی ہیں، وہ قابل رشک ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے پہلا وہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کل فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹاس پائے گا، کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹاس پائے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ پہلی چیز یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور تیسری یہ کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہے، کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح آگ میں پڑنے سے نفرت کرتا ہے، کہ جس طرح آگ میں پڑنے سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جس خوش نصیب مسلمان میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی مٹھاس وہ پالے گا۔ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، کہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے، ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت، اذیت اور کراہت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے، کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور کراہت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز محبت، عربی میں محبت کے معنی دل کی چاہت ہوتی ہے، قلبی میلان ہوتا ہے، اور اس میں اخلاص اور ثبات اور دوام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر محبت ہوتی ہے تو یا تو ادنیٰ قسم کی ہوگی جیسے حسی، مثلا محبت برائے لذت، اس میں انسان اور حیوان برابر ہیں۔ لیکن محبت کی دوسری قسم جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی ہے، جسے عقلی اور شعوری محبت کہتے ہیں۔ مثلا محبت بوجہ فضیلت، محبت بوجہ فضیلت، کسی کی فضیلت کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جائے، اور یہ بنی نوع انسان کے ساتھ خاص ہے، یہ حیوانوں میں نہیں ہوتی، یہ بنی نوع انسان کے ساتھ خاص ہے، اور یہی محبت جو ہے کمال انسانی ہے اور جملہ فضائل کی بنیاد ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اہل ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح یا خونی رشتوں یا طبعی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو اہل ایمان کو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ کی طرح، بیوی بچوں کی طرح کی محبت نہیں ہوتی کہ خونی رشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے، بلکہ وہ محبت جو ہوتی ہے وہ روحانی ہوتی ہے اور عقلی ہوتی ہے، وہ روحانی محبت ہوتی ہے اور عقلی ہوتی ہے، اور جب کامل ہو جاتی ہے
تو اس کے سوا دوسری تمام محبتیں جو ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، وہ تمام محبتیں جو طبی یا نفسانی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے بیوی بچوں کو بھی قربان کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس بات کو ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ نصیب فرمایا ہو۔ تو اس حدیث میں محبت سے مراد دل کی وہی خاص کیفیت ہے کہ جس کو محبت کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے، اور وہی گویا ہماری ایمان کی جان ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا تقاضا اور مطالبہ یہی ہے کہ ایمان والوں کو اپنی تمام قابل محبت چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اس کے دین کی محبت ہونی چاہیے، کہ ایمان والوں کو اپنی تمام قابل محبت چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر اللہ کی رضا اور اس کی خاص ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، اور ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ بس جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے اس کے لیے ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا نہ صرف آسان ہو جائے گا بلکہ اس کی راہ میں جان تک دینے میں بھی وہ ایک لذت محسوس کرے گا۔ اور اس کے برخلاف جس کے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت کا غلبہ نہ ہوگا، اس کے لیے روزمرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور عام ایمانی مطالبات کی تعمیل بھی بڑی کٹن ہوگی، اور جتنا کچھ وہ کرے گا بھی تو اس کی حیثیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بس قانونی پابندی کی سی ہوگی۔ جب محبت نہیں ہوگی پھر عبادات میں بھی مزہ نہیں آتا، عبادات میں خشوع و خضوع اس کی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کی دوستی، چاہتوں اور محبتوں پر غالب نہ ہو جائے، عام انسانوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوتی ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، جب تک اللہ اور رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر، دوستیوں پر غالب نہ ہو جائے، ایمان کا اصل مقام جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ محبت جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اطاعت کی جائے۔ محبت کے لیے اطاعت جو ہے وہ ہے لازم۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو لیکن اس کی زندگی بغاوت اور نافرمانی کی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ اور اس سے رسول سے محبت تو ہو اور اس کی زندگی جو ہے وہ بغاوت اور نافرمانی کی ہو۔ بس جو لوگ آزادی اور بے فکری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کہ جو لوگ آزادی اور بے فکری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کا دعویٰ کریں تو وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، کہ کام تو باغی لوگوں کے سے ہیں اور دعویٰ محبت کرتے ہیں تو یہ اپنے محبت کے دعوے میں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ خود بھی اپنے آپ کو اہل محبت میں سے سمجھے تو یہ بڑے فریب میں مبتلا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہ نے ایسی ہی مدعیان محبت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ، اور بالکل صحیح فرمایا، کہ محبت کے جھوٹے مدعی، کہ اے محبت کے جھوٹے مدعی، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو عقل کے لحاظ سے یہ بات بہت عجیب ہے۔ اگر تو دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو اس کی نافرمانی کرتا؟ نہیں، اگر تو دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کرتا، اور تو نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تو دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو اس کی نافرمانی تو کرتا نہیں، تو پھر اس کا فرما بردار ہوتا، کیونکہ ہر محب اپنے محب کی بات دل و جان سے مانا کرتا ہے، کہ ہر محب اپنے محبوب کی بات جو ہے وہ دل و جان سے مانا کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ اور رسول کی محبت کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔
اور حدیث کا دوسرا جز ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، یعنی مومن کی جس شخص سے بھی محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، مومن کی جس شخص سے بھی محبت ہو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب کی عظمت اور توقیر کی۔ کہ جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، اللہ سے محبت کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، تو اس شخص نے اپنے رب کی عظمت اور توقیر کی، اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر دیا، جس کا شمار جو ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں اکٹھے بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ تو اس حدیث میں اللہ جل جلالہ نے بشارت دی ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو چکی ہے اور وہی میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے دوسری بستی میں رہتا ہے ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے، راستے میں ایک فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جواب وہ شخص دیتا ہے میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا نہیں، بلکہ میرے جانے کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو فرشتہ بولتا ہے کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے، مجھے اللہ جل جلالہ نے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ تو دوسروں سے محبت سے پیش آنا، ایسے شخص سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا ہے کہ جو حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جہنم کی کفر کی طرف، ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسے ناپسند ہو جس طرح آگ میں پڑنے سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔